یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے، لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت دیتا ہے، سنن الذین من قبلکم، تمہیں وہ راستے بتاتا ہے جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، ویتوب علیکم، اور اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں شریعت سے دور کر دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نکاح کو آسان کیا، تمام مذاہب میں سب سے آسان نکاح کرنے کا طریقہ اسلام میں موجود ہے، لیکن جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ ناجائز رسومات کے ذریعے نکاح کو مشکل کرتے ہیں اور بے حیائی کو آسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالی تم پر آسانی فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے۔ یہ نکاح کی اجازتیں اس لیے دی گئیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، اس میں یہ معاملات ہیں، بھوک لگی ہو تو اسے کھانا چاہیے، جب پیاس لگی ہو تو پانی چاہیے، تو اس کی ضروریات ہیں۔ اگر ان کی ضروریات کو پورا نہ کیا جائے اور اس کے لیے جائز راستہ مہیا نہ کیا جائے تو شیطان اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر آپس میں جو رضامندی سے بزنس کرتے ہو شریعت کے حدود میں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہ جب بزنس کیا جاتا ہے تو ایک چیز 100 روپے کی ہے، وہ 110 روپے کی بیچی گئی تو 10 روپے گویا کہ دوسرے کے ہم نے حاصل کر لیے، تو یہ بزنس کی صورت میں جائز طریقے سے شریعت کے حدود میں جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور خودکشی نہ کرو، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو۔ حدیث پاک میں فرمائے جو خودکشی کرے گا قیامت تک اسے عذاب دیا جائے گا، اور قیامت کے وقت وہ جب اٹھے گا تو اس عالم میں ہوگا اگر چھری سے اس نے خودکشی کی ہے تو سب کے سامنے میدان قیامت میں اپنے آپ کو چھریاں مار رہا ہوگا۔ تو خودکشی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، بلکہ خودکشی کر کے وہ پھنس جاتا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کی صورت میں ایسا کرے اور گناہ کرتے ہوئے خودکشی کر لے، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دے، فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا اگر تم ان سے بچتے رہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی وضو کرے تو پورے جسم سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ سے بچنا بھی لازم ہے اور صغیرہ سے بچنا بھی لازم ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور چھوٹے گناہ پر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں کسی کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے تم اس کی آرزو مت کرو، اس کی تمنا مت کرو۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک نظام ہے، اگر مردوں کو دیکھا جائے تو ہر مرد دوسرے مرد کے برابر نہیں ہے۔ کسی کو مالداری میں فوقیت ہے، کسی کو حسن میں ہے، کسی کو طاقت میں ہے، کسی کو علم میں ہے، کسی کو مرتبے مقام میں ہے، کسی کو عہدے میں ہے۔ تو حسد نہ کیا جائے کہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کو دیکھا جائے تو بعض معاملات میں عورتوں کو فضیلت ہے اور بعض معاملات میں مردوں کو فضیلت ہے، اور بعض معاملات میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ تو ماں عورت ہے اور باپ جو ہے وہ مرد ہے، لیکن بتائیے ماں اور باپ میں سے فضیلت کس کو ہے؟ ماں کو ہے۔ کیا باپ جو مرد ہے وہ ماں کی فضیلت کو پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح بیٹا اور بیٹی، تو فضیلت کس کو زیادہ ہے؟ بیٹی کو ہے۔ تو جس معاملے میں اللہ نے جس کو فضیلت دی اس پر حسد نہ کیا جائے اور اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال سے جو انہوں نے کمایا اور اس نیکیوں سے جو انہوں نے کی۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اکتسبنا، جو عورتوں نے نیکیاں کی اس میں سے۔ یعنی یہ نہیں کہ مرد اپنے آپ کو افضل سمجھے، وہ سمجھے جنت میں چلا جاؤں گا، عورت نیکی کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ مرد سے آگے نکل جائے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال کے وارث بنائے جو مال والدین چھوڑ کر مر جائیں اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں، ورثہ کے حصے مقرر ہو چکے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے آپس میں معاہدہ کیا۔ فآتوہم نصیبہم، تو تم انہیں ان کا حصہ دو۔ اس سے مراد مجہول النسب شخص ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو گم شدہ ہو اور وہ بھٹک رہا ہو کسی ایسے شہر میں جس میں اسے پتہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ کہاں ہے، اسے اپنے بھائی بہنوں کا پتہ نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں مجہول النسب۔ اگر اس کے پاس مال ہو تو سوال یہ ہے کہ اس کا مال کہاں جائے گا، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں میرے رشتہ دار کہاں ہیں۔ تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں مر جاؤں تو میرا مال فلاں کو ملے، تو اس صورت میں وہ سارا مال فلاں کو مل جائے گا۔ اسے عقد موالات کہتے ہیں۔ اور اگر سامنے والا بھی مجہول النسب ہے تو یہ دونوں آپس میں اس طرح معاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی جرمانہ ہو جائے اور میرے پاس رقم نہ ہو تو تاوان تم ادا کرنا، جرمانے کو تم ادا کرنا، تم سے غلطی ہوئی اور تمہارے پاس رقم نہیں تو میں تمہارا جرمانہ بھر دوں گا، میں مر جاؤں تو میری جائیداد کے تم مالک ہو، تم مر جاؤ تو میں مالک ہوں۔ اسے کہتے ہیں عقد موالات۔ یہ وہ شخص آپس میں کر سکتے ہیں جن کا نسب کا پتہ نہ ہو، ماں باپ اور رشتہ داروں کا انہیں عطا پتہ نہ ہو۔ فآتوہم نصیبہم، تو انہیں ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گھر کا جو نظام ہے، ایک ملک کا نظام بھی ہوتا ہے جس میں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بادشاہ نہ ہو، ایک صدر نہ ہو، ایک وزیر اعظم نہ ہو تو ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فوج ہے تو ایک سپہ سالار ضروری ہے۔ تو اب گھر کے اندر اگر دو حکومتیں ہوں، مرد اپنی حکومت چلائے، عورت اپنی حکومت چلائے، تو گھر پھر سکون کا گہوارہ نہیں بنتا۔ یرید اللہ،
اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، وَیَہْدِیَکُمْ، اور تمہیں ہدایت دیتا ہے، سنن الذین من قبلکم،